بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ میری امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں بد دعا کر دوں، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو اس بد دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیزگی، گناہوں سے صفائی اور قربت کا ذریعہ بنا دے، جس کے ذریعے اس کو قیامت میں اپنے قریب فرما لے۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی پرورش میں ایک یتیمہ بچی رہا کرتی تھی، یتیمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ تیری عمر نہ بڑھے، یعنی یہ ایک جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، لا کبر سنک۔ وہ روتی ہوئی واپس آئی اور حضرت ام سلیم سے کہنے لگی، میں نے تو آج مر جانا ہے۔ حضرت ام سلیم ایک دم سے پریشان ہوئی کہ خیریت؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ تمہاری عمر نہ بڑھے، اب کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو ام سلیم فوراً گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا، رسول اللہ، آپ نے اس بچی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد اور وعدہ کر رکھا ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے، تو اگر کبھی میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس میں بد دعا کا پہلو ہو، تو اے اللہ تو اس کو دعا میں تبدیل فرما دینا۔ جس کے لیے یہ ایسا جملہ نکل جائے، اے اللہ تو اس کے لیے پاکیزگی کا، اس کے لیے قیامت کے دن قربت کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو، اس روایت میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی بہت وضاحت کے ساتھ کہ وہ تمام تر صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں فرمائی ہیں جو ہمیں بظاہر، اب ظاہر ہے اس روایت میں ہمیں بظاہر لگ رہا ہے حضور نے کہا تیری عمر نہ بڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بد دعا ہے۔ راغیم انف ابی ذر، بعض روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو ذر کا ناک خاک آلود ہو جائے، تو یہ بھی بظاہر الفاظ کی طرف دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بعض روایات میں تریبت یداک کا لفظ ملتا ہے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، مٹی والے ہو جائیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کے بارے میں حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بات کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعض الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ ان صحابہ کے لیے وعید نہیں ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ حضور کی اس حدیث کو دیکھیں تو یہ ان کے حق میں ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، اس دعا کے مطابق، یہ ان کے لیے قیامت والے دن قربت کا ذریعہ ہوں گے، اللہ رب العزت کے قریب کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہوئی۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ دلوں کو صاف رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے رسول اور ان کے شاگردوں کا معاملہ ہے۔ تو اس میں وقتی طور پہ کوئی بات ایسی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بالکل واضح فرما دیا کہ وہ میری بد دعا ان کے لیے دعا بن جائے گی اور قیامت والے دن وہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔